السلام علیکم سر. اندر آ جاؤ سر. تھینک یو سر. تھینک یو فار ہیونگ اس. آپ کا قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ. سر آپ ہماری کلاس آڈینس کے لیے کائنڈلی اپنے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کر دیں گے؟ ویل تھینک یو. فرسٹ آف آل میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپرچونیٹی دی کہ میں اپنے بزنس کے بارے میں اور اپنے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. میں فاؤنڈر اور سی او ہوں ریجنل ہیریٹیج فوڈ کا، جو کہ ٹریڈیشنل کیوزائن پاکستانی اسپیشلی فوڈس، دیسی فوڈس ان کو ایکسپلور کرتا ہے اور کوکڈ فارم میں لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہے. تھوڑا سا بزنس کا انٹروڈکشن دے سکتے ہیں کہ کیا کیا آپ کے بزنسز ہیں، ہر ایک کے بارے میں تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل دیتے ہیں. بالکل. ایکچولی جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وہ ایک پرابلم، اگر لیٹس سپوز بزنس میں جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو بزنس میں مارکیٹ ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے جس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں، اور وہ مارکیٹ کا گیپ ہوتا ہے جس کے اوپر اپنے پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تاکہ کسٹمرز یا آپ مارکیٹ میں جا کے بزنس کر سکیں. تو جو پرابلم میں نے آئیڈینٹیفائی کی تھی وہ یہ تھی کہ جو ٹریڈیشنل فوڈ ہے یا جو ہیریٹیج فوڈ ہے اس میں جو لوگ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور ان کا ایک برانڈ نیم بن چکا ہوا ہے اور ہر علاقے میں وہ موجود ہیں، تو وہ فیمس ہیں لیکن وہ ایک خاص سرکل میں ہیں. باہر کے لوگوں کو ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. ایون گوگل کریں گے تو آپ کو گوگل میں صرف ریسٹورنٹ آئے گا لیکن یہ نہیں آئے گا کون سا ہے. تو میں چونکہ فوڈی بھی ہوں، ٹریولر بھی ہوں، تو مختلف اگر سٹیز میں میرا جانا ہوا ہے تو مجھے تلاش کرنا پڑتا تھا. سو اس سے ہم نے اسٹارٹ کیا. ہم نے کہا کہ وائی ناٹ، انیشیل فیز میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا پورٹل بنائیں گے جس کے اوپر لوگوں کو انفارمیشن ہم شیئر کریں گے کہ یہ ٹریڈیشنل فوڈ ہے اور یہ 20-30 ایئر سے کام کر رہے ہیں. ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ ایک خاص ٹیسٹ ہے اور کنسسٹنٹ ہے اور لوگ ان کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. ہم نے پہلے سروے اسٹارٹ کیا. سروے اسٹارٹ کرنے میں ہمیں کچھ انفارمیشنز ملی اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنا پہلا جو ہے وہ پورٹل لانچ کیا جو لائک میگزین تھا، جس میں اراؤنڈ اباؤٹ 5 سٹیز کا ڈاٹا ہم نے جو ہے وہ شیئر کیا. ڈاٹا جو ظاہر ہے سروے بیس تھا. اس ڈاٹا میں ہم نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ یہ فوڈ ہے، ریسٹورنٹ ہے، یہ اس کا فوڈ ہے، اس کی لوکیشن یہ ہے، اس کی ٹائمنگز یہ ہیں، اس کو اپروچ آپ کیسے کریں گے. تو ہمارا یہ فرسٹ ماڈل تھا. سیکنڈ ہم ماڈل میں جب ہم گئے تھے تو پھر ہم نے اس میں کہا کہ جو خالی فوڈ کی طرف نہیں جاتے، پھر ہم نے اس کو بلاگ میں کنورٹ کیا. تو ہم نے بلاگ انٹروڈیوس کروایا جس میں ہم نے ریسیپیز انٹروڈیوس کی، ہیلتھ ٹپس انٹروڈیوس کیے اور پھر ہم نے لوگوں سے ریویوز لیے تو وہ بلاگ میں کنورٹ کیے. تو یہاں سے ہماری ویب سائٹ کے اوپر کافی اچھی ٹریفک آنی شروع ہوئی اور ہم جو ہے انیشیل جو ہے وہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ یا آپ سمجھیں کہ ایڈس جو مارکیٹنگ ہے وہ ریونیو ماڈل سبسکرپشن اور اس کا تھا. بٹ لیٹر آن جو ہے وہ پھر ہم نے ایک ایکسپیرینس کیا ریسنٹلی اور وہ ہم نے فریش جو فروٹس ہیں اس میں مینگو ہم نے جو ہے وہ ڈلیور کیے. تو پتہ چلا کہ یہ جو خاص کوالٹیز ہیں یا جو مینگو ایکسپورٹ کوالٹی ہیں وہ مارکیٹ میں وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. تو ہم نے وہ اپنا ایک نیا جو ہے برانڈ لانچ کیا میوا کے نام سے. یہ ہمارا تھرڈ اسٹیپ تھا جو ہمارے بزنس کی جرنی تھی. اور فورتھ اسٹیپ میں اب ہم اپنا فوڈ، ہوم کوکڈ فوڈ جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں لوکا کے نام سے، اور اس میں ہم ڈفرینٹ شیف کو ہائر کر رہے ہیں جو کہ کلاؤڈ کچن کانسیپٹ ہے. نارملی فیمیل جو اپنے گھروں میں کھانا بنائیں گی اور ہماری ریسیپی کے اوپر، اور پھر ہم ان کو جو ہے وہ ہوم لائن جو ڈلیوری ہوتی ہے وہ ہم اس کو ڈلیور کریں گے. تو یہ ہمارا جو ہے یہ ماڈل ہے. سر ماشاء اللہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا آلریڈی بزنس فیلڈ میں اسٹیبلشڈ ہے یہ آپ کا ٹریڈیشنل فوڈس کا بزنس. اس کے علاوہ سر میں نے آپ کی، کیونکہ ایز این انٹرپرینور ہم ورک کر رہے ہیں، تو میں آپ سے بس یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے خیال سے ایک سکسیزفل انٹرپرینور کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا خاص کوالٹیز ہیں جو آپ کو روز آگے جانے کا دیتی ہیں؟ بیسیکلی اگر آپ انٹرپرینور کا کریں تو جو کامن سکلز ہیں، مطلب آپ دنیا بھر کے جتنے بھی انٹرپرینورس لے لیں تو ان میں 85% وہ ہیں جو فرسٹ جنریشن ہے. یہ یاد رکھیے گا. 15% وہ انٹرپرینور ہیں جو سیکنڈ جنریشن، مینس کہ ان کے فادر یا گرینڈ فادر بزنس کرتے تھے. تو اٹ مینس کہ 85% نے اگر خود سے بزنس اسٹارٹ کیا ہے تو سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے کہ انہوں نے انیشیٹو لیا. دیٹ از دا فرسٹ ون. سیکنڈ جو ان کی تھا پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن، دیٹ از فرام دیئر پرسنل ایکسپیرینس، کہ انہوں نے ایکسپیرینس کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں یہ چیز ہے. تھرڈ، انہوں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میرے اندر کیپیبلٹیز ہیں کہ میں یہ چیز ڈلیور کر سکتا ہوں، یعنی کہ اپنے اوپر سیلف کانفیڈنٹ. جو سب سے اچھی جو خوبی ہے جو انٹرپرینور کے اندر ہونا چاہیے وہ ہوتی ہے پیوٹ، رائٹ ٹائم ٹو پیوٹ،
کہ آپ نے کس ٹائم ڈیسیجن لینا ہے, ٹرن کرنا ہے, اور کس ٹائم کوئی چھوڑ دینا ہے. اور دا لاسٹ ون دیٹ از دا رسک. تو پیوٹ رسک اکٹھا ہی چلتا ہے کہ آپ نے کس ٹائم پیوٹ لینا ہے اور کس ٹائم اپنا رسک لینا ہے. تو یہ خوبیاں اگر کسی بھی انٹرپرینور میں ہیں یا کسی بھی پرسن میں, تو اچھا انٹرپرینور بن سکتا ہے. سر آپ کی کیا انسپریشن تھی, آپ نے بزنس یہ کتنا کیوں شروع کیا؟ ایکچولی اگر میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کروں تو میں بیسیکلی ریسرچر تھا. تو بزنس شروع میں کیا تھا جب میں نے ماسٹر ڈگری کی تھی, اس کے بعد کو 3-4 سال بزنس کیا تھا, پھر دوبارہ ایجوکیشن لائن میں تھا. لیکن ریسنٹلی یہ ہوا کہ میں نے پیوٹ لیا تھا ٹریڈیشنل اکنامکس سے ڈیٹا سائنس کی طرف. اور ڈیٹا سائنس میں جب میں نے ڈیٹا سائنس کو سٹارٹ کیا تو اس میں ڈفرینٹ جب کورسز میں نے آن لائن اور اس میں کیے جو سیلف لرننگ تھی, تو پھر مجھے پتا چلا کہ آپ کو ایک پروجیکٹ آپ کا ایک اپنا ہونا چاہیے جس میں آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہو. اور اس ٹائم جو میرے جو ہیں ایکس ڈین جو ہیں ڈاکٹر خالد ریاض, انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسا بزنس ماڈل یا ایسا پروجیکٹ ڈیولپ کریں جس میں ڈیٹا بھی آ جائے اور جس میں آپ کو بینیفٹ بھی ہو, جو مارکیٹ کی پرابلم کو سالو بھی کر سکے. سو بینگ اے ریسرچر تھنکنگ پروسیس سٹارٹ کیا, اپنی آبزرویشنس فائنڈ آؤٹ کی, اور اس کو کچھ لوگوں سے جو میرا طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لین مین جو پرسن ہوتے ہیں عام لوگوں, ان سے میں ڈسکس سٹارٹ کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل کسی ریڈی والے سے یا کسی شاپ کیپر سے, اور اس سے میں کویشچن سٹارٹ کر دیتا ہوں, تو مجھے وہ گراؤنڈ ریالٹی پتہ چل جاتی. تو وہاں سے پھر مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ چیز ہے. اس ٹائم میں بزنس کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا, اس ٹائم صرف یہ آئیڈیا تھا کہ میں نے ایک پروجیکٹ ڈیولپ کرنا ہے جس میں ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے, جس میں ہم مشین لرننگ کے ٹولز اپلائی کر سکیں اور پریڈکشن اور فور کاسٹنگ کریں, اور تاکہ جو ہے وہ کنزیومر اور کسٹمر کا جو انالیسس کیا جائے. پر لیٹر ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہم جب تک اب بزنس سٹارٹ نہیں کریں گے تو یہ چیز نہیں آئے گی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریسرچ تھی اس ریسرچ نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں پروجیکٹ ڈیولپ کروں, اور اس پروجیکٹ نے مجھے انسپائر کیا کہ میں اب بزنس کی طرف موو ہو جاؤں. اور اب میں فلی 100% جو ہے وہ بزنس کو ٹائم دے رہا ہوں. یعنی کہ میں نے ابھی اپنی جو پرماننٹ جو جاب تھی اسے آف لی ہے, آل دو میں وزٹنگ کر رہا ہوں, لیکن میں اب جو ہے ٹوٹل فلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بزنس کو ٹائم دے رہا ہوں. صحیح ہے سر. سر آپ کو لگتا ہے کہ اپنا بزنس ہونے کے آپ کو کوئی بینیفٹس ہیں؟ بہت زیادہ. سب سے پہلے آپ اپنے باس ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا جو سٹیک ہے وہ رسک کے اوپر ہے. فار ایگزامپل آپ کی انویسٹمنٹ ہے, آپ کا کیپٹل ہے, آپ کا ٹائم ہے, اور اگر آپ اس ٹائم ٹائملی نہیں لیں گے تو آپ جو ہے وہ گین بھی نہیں لے سکتے. تو بینیفٹ تو اس میں بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل آپ اگر ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ میں نے 1 سال کے اندر 10 کروڑ روپے کمانے ہیں تو آپ کما سکتے ہیں. اگر آپ ٹارگٹ رکھیں گے میں نے 1 ارب روپیہ کمانا ہے تو آپ کما سکتے ہیں, یہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ٹارگٹ نہیں رکھیں گے تو سیلریڈ پرسن کی تو سیلری آ جاتی ہے. تو بزنس مین ٹارگٹ رکھتا ہے کہ میں نے اس سال یہ ٹارگٹ تک جانا ہے, اس کے لیے پھر وہ سوچتا ہے, وہ ایفرٹ کرتا ہے, وہ بزنس اپرچونیٹی ڈھونڈتا ہے, اور پھر جب بزنس اپرچونیٹی ڈھونڈتا ہے پھر اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے, پھر وہ لرننگ کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. تو آپ سب سے پہلے تو اپنے باس بن جاتے ہیں. بیسیکلی ایم رکھنا ہے آپ نے, اس کو پھر اچیو کرنا ہے. ادروائز تو اگر آپ کا ٹارگٹ کوئی نہیں, آبجیکٹیو کوئی نہیں ہے, تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سر آپ کو بزنس اسٹارٹ کرنے میں آپ کے کوئی ڈرا بیکس تھے کہ یہ بہت چیز زیادہ. میں نہیں کر سکتا, آپ بزنس اسٹارٹ کر لیا میں نے؟ میں سب سے پہلے جو ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ بزنس میں کہ یہ چیز جو ہے مارکیٹنگ والی مارکیٹنگ نے کرنی ہے, مینجمنٹ والی مینجمنٹ کرے گا, اکاؤنٹس والا اکاؤنٹس کرے گا, یہ بندہ اس ہر ایک کا اپنے اپنے بندے ہوتے ہیں وہ کریں گے. لیکن بات پتہ چلا کہ جو سی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ پی این بھی وہی ہوتا ہے, ڈرائیور بھی وہی ہوتا ہے, مارکیٹنگ مینیجر بھی وہی ہوتا ہے. اگر وہ سٹارٹ میں کرے گا تو ساری چیزیں وہ خود ہی ہوتا ہے, کیونکہ اس ٹائم وہ ایک ہی پرسن ہوتا ہے. تو یہ کرنا کہ آپ نے ہی کرنا ہے, یہ ریئلائز کرنا کہ سب کچھ آپ کو ہی کرنا ہے اور آپ ہی نے ہی کرنا ہے, یہ ریئلائز جتنی جلدی کر لیں گے اتنی جلدی آپ جو ہے وہ اپنی ویکنیس کو پورا کر لیں گے. ادروائز اگر آپ دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہوں گے تو پھر آپ بزنس میں سکسیزفل نہیں ہو سکتے. جو بھی بزنس مین ہے نا اس ٹائم, جس کی بھی سکسیز سٹوریز ہیں, مطلب آپ کسی کی بھی لے لیں, ان کو A to Z تمام فنکشنز کا خود سے انہوں نے کیا ہوا ان کو آتا ہے. اور اگر آپ کسی پہ ریلائی کر لیں گے تو آپ اس کو یہی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے بھی یا نہیں. ڈیزائننگ میں ڈیزائننگ کرتا ہوں, مجھے پتہ ہوتا ہے. مارکیٹنگ میں پہلے میں مارکیٹنگ کرتا ہوں, مجھے پتہ ہوتا ہے یہ چیز ہے, پھر میں لوگوں سے کرواتا ہوں. نہیں ہے تو میں خود ہی کر رہا ہوتا ہوں. تو آپ کو پہلے سے خود یہ ویکنیس کہ میرے اندر یہ چیز نہیں ہے تو اس کے لیے لرننگ کرنا ہے, تو میں اب سیکھتا ہوں.
बहुत सारी चीज़ें मैं खुद सीख रहा होता हूँ, तो लर्निंग तो किसी भी So you स्टेज need to understand the business, जो आपका business है आपको उसका अर्ली ऑन जब बिजनेस आपने अपना स्टार्ट किया फूड्स का, कोई ऐसी मिस्टेक जो आपने स्टार्टिंग में की हो जो आप चाहते हैं कि आप ना करते तो आप बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते बिजनेस को, क्या मिस्टेक थी सर? विजन का क्लियर ना होना। मैं स्टार्ट में अगर हम गए थे तो हमने कहा था कि हम सिंपल ये करेंगे, अगर उस टाइम होता है कि हम ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम में जा रहे हैं तो मैं स्टार्ट यहीं से करता। विजन का क्लियर ना होना जिसकी वजह से आपको डिले आ जाता है, टाइम डिले होता है। मुझे 3 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, कि विजन क्लियर नहीं था कि हमने करना है क्या। अगर मुझे डे 1 से पता होता कि मैंने ये चीज़ करनी है, अब अगर मुझे कहिए कि अब आप लेट्स सपोज आज से स्टार्ट करें तो वो जो 3 साल की जर्नी है वो मैं 2.5 मंथ में कंप्लीट कर लूँगा, कि मुझे अब उसका इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ बहुत सारी चीज़ें अपने विजन क्लियर करने मिलेंगी, फिर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने मिलेंगी। तो जिसका विजन क्लियर नहीं है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। और फिर टाइम जो है वो मार्केट बहुत कंपेटिटिव मार्केट है, कल कोई और बंदा आ जाएगा वो आपको ओवर रूल कर जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि टाइमली डिसीजन, विजन का क्लियर होना। सही सर, आपको लगता है कि नेटवर्क्स अगर बंदे के हों तो उसके लिए बिजनेस करना ज़्यादा आसान होता है? नेटवर्क बनाने पड़ते हैं, हो नहीं, अगर आपके नहीं है, आप आइसोलेशन में तो बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं, तो आपको नेटवर्क बनाने पड़ते हैं, आपको नेटवर्किंग करनी पड़ती है, आपको अपनी एग्जिस्टेंस बतानी पड़ती है कि मैं हूँ, और फिर लोगों के साथ कोऑपरेशन से चलना पड़ता है। ये नहीं कि आप बगैर नेटवर्क के चल सकते हैं, नेटवर्क तो बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं है तो आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। उसकी नेटवर्किंग आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, पहले नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेटवर्किंग के बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हैं, उनको अगर आप यूज़ करें, सही तरीके से यूज़ करें तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते सही, हैं। जितनी सर आपकी ब्रांड की, आपकी बिजनेस की जितनी होगी अवेयरनेस होगी उतना ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही एग्जैक्टली सही है सर। ठीक है सर। सर आपको क्या लगता है ऐसे कौन सी 3 चीज़ें हैं, 3 की रिसोर्सेज हैं जो एक बिजनेस को कामयाब करती हैं? इसमें इसको 2 डायमेंशन से देख सकते हैं, एक बिजनेस एज ए एंटिटी के तौर पे भी देख सकते हैं और एज ए एंटरप्रेन्योर के तौर पे भी देख सकते हैं। एंटरप्रेन्योर तो मीन जो सीईओ है या जो फाउंडर है उसके है, तो फाउंडर और सीईओ को जो है सबसे पहले उसकी अपनी लर्निंग है, कि उसकी अपनी लर्निंग कितनी है, उसकी कितनी क्लैरिटी है, और वो कितना वो स्किल्स अपने इम्प्रूव कर रहा है। जो भी एंटरप्रेन्योर इस टाइम उनकी अपनी स्किल्स मौजूद होती हैं जिसको वो उनको पता होता है कैसे करना है, तो ये एंटरप्रेन्योर के लिए है। सेकंड, वो लर्निंग कितनी अपनी कर रहा है। एज अ एंटिटी के तौर पर अगर आप जाते हैं तो उस एंटिटी में कैपिटल जनरेट वो कैसे करता है, तो वो अपने टीम कैसे बनाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी से पूछा था तो वो जाता है कि आपकी टीम कैसे है, तो वो अपनी टीम कैसे क्रिएट करेगा, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेगा, वो अपने जो फाउंडर्स हैं उनको कैसे लेके आएगा। तो ये की रिसोर्सेज हैं। तो की रिसोर्सेज में जो सक्सेसफुल है, जिसमें कोई भी नया स्टार्टअप है ना, तो कहते हैं कि उसका जो रनवे है वो कितना बड़ा है, उस टेक ऑफ किया है नहीं किया, तो उसमें टीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो टीम अगर आपकी अच्छी है और वो टेक ऑफ पे ले जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको एम्प्लॉयज़ लेने पड़ते हैं। एम्प्लॉयज़ में और फाउंडर्स मेंबर्स में डिफरेंस होता है। तो इट मीन्स आप टीम कितनी अच्छी सिलेक्ट करते हैं या आपके फाउंडर्स कितने अच्छे हैं, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये रिसोर्सेज में ये चीज़ें आती हैं। सर माशाल्लाह से आप अपना सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आप आगे इस बिजनेस में आने वाले लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, बिजनेस में आजकल टेक्नोलॉजी का रोल है, सो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक इंडस्ट्री है, अब ज़रूरी नहीं है आपको टेक इंडस्ट्री आती हो, लेकिन आपने ये देखना है कि मार्केट में इस टाइम कस्टमर का कौन सा इशू है जिसको आप एड्रेस कर सकते हैं, और उसके बारे में कोई आपकी इन्फॉर्मेशन है, आइडिया है कोई भी, और अगर आपकी ऑब्जर्वेशन है और एक्सपीरियंस है तो उसी में बिज़नेस करें, किसी और चीज़ में ना करें। तो ये आप कहना है कि नए आइडियाज़ नहीं आएंगे, आइडियाज़ आते हैं क्योंकि नई प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसी नई प्रॉब्लम्स आएंगी नए आइडियाज़ आएंगे, नए आइडियाज़ आएंगे उस हिसाब से नए अपॉर्चुनिटीज़ और आएंगे। तो इस आइडियाज़ को फ़िल्टर करने के लिए मैंने आपका एक थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए कि आपने एंटरप्रेन्योर की तरफ जाना है। मैंने आपका थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए कि मैंने बनना है और मैं ये क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अपने आप को जो है वो सेल्फ जो ग्रूमिंग है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक, सही हो गया सर। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम हमें दिया, आपके अपने का मुझे पता है कि कीमती वक्त है सर, माशाल्लाह से आप बिजनेस रन करें, और थैंक यू सो मच सर फॉर द टाइम। इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को जो बंदा ये वीडियो देख रहा है उसको हम आपकी ज़रूर आपकी वेबसाइट के बारे में बताएंगे। माशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं है सर, बट अगेन हम जितना अपनी तरफ से एफर्ट कर सके तो हम पुट इन करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.